پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ جتنی عجلت میں یہ سب کچھ ہوا، جتنی جلدی میں یہ سب کچھ ہوا، تو کیا کہیں گے اسے بشار الاسد رجیم اور اس کے اتحادیوں کی ناکامی یا پھر ان کے مخالفین کی بہترین منصوبہ بندی؟ نہیں، دونوں چیزیں ہوں گی یقیناً. منصوبہ بندی تو یقیناً تھی اور اچھی بھی تھی، اور کیونکہ جیت میں اس کا فیصلہ ہوا. لیکن ناکامی اصل میں یہ جو ہے یہ اسد صاحب کی ہی ہے. اور میں باری باری آج کل یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ عجیب لگتی ہے، لیکن اتنی عجلت میں نہیں ہوا. اس کو 50 سال لگے نا انریول ہونے میں. اور اگر 50 سال کے علاوہ بھی ہم کہتے ہیں کہ جی 11 دن ہو گئے، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، 11 دن میں آئے اور ختم ہو گئے، پر ایسا تو نہیں تھا. اس سے ہم نے 10 سال پہلے، اس سے زیادہ پہلے دیکھا کہ تقریباً ایسا ہی ہوا، لیکن وہ پھر نہیں ہو سکا. تو ایسا نہیں ہوتا کہ تاریخ رک جاتی ہے. عجلت ہمیں یا سپیڈ ہمیں یا سڈننیس یا سرپرائز ہمیں اس لیے لگتی ہے کہ ہم سے مراد ہے پوری دنیا اتنے ڈسٹریکٹڈ ہیں دوسرے مسائل میں. چاہے وہ اس سے پہلے افغانستان ہوتا، چاہے وہ اس وقت غزہ ہے، چاہے وہ اس وقت یوکرین ہے، کہ اس کی وجہ سے ہماری نگاہیں ہٹ جاتی ہیں. لیکن یہ جو مسائل ہوتے ہیں یہ ابلتے رہتے ہیں، اور ابلنے کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ اس کا ابال آ جاتا ہے، اور وہ باہر آ کے لگتا ہے ایسا کہ ایک دم ہو گیا. تو ایسا ایک دم میرے خیال میں نہیں ہوا. دس از اے لانگ ڈرون تھنگ جو ان اے وے رائٹنگ آن دا وال تھی. کب ہونی تھی؟ سرپرائز یہ تھی کہ اس سے پہلے نہیں ہوا. ایک تو گزارش یہ ہے. دوسری جو آپ کا سوال ہے وہ بالکل درست ہے کہ اس میں ناکامی جو ہے وہ اسد کی اس طرح ہے، اور شاید کہ ان کے جو حمایتی تھے، تھوڑے ان کے جو سپورٹر تھے، یا ان کی رجیم کے جنہوں نے پراپ اپ کیا ہوا تھا، ان کی نگاہ جو ہے اسد سے اٹھ گئی، اور ان کا شاید اعتبار بھی اسد پہ کم ہو گیا. اگر دیکھیں تو ایک طرف ان کے حمایتیوں میں روس تھا، رشیا تھا. رشیا جو ہے وہ یوکرین کی جنگ میں ڈسٹریکٹ ہو گیا. دوسرا ایک طرف ان کا حمایتی ایک حد تک ایران تھا، اور ایران جو ہے وہ اس کے اپنے مسائل، چاہے وہ اندرون کے ہوں، ان کے صدر کی ہلاکت ہو، یا وہ اسرائیل کے حملے ہوں ایک کے بعد ایک، اس کی وجہ سے وہ ڈسٹریکٹ ہو گیا انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی. تو ان اے وے جو ان کا سپورٹ سٹرکچر تھا وہ ختم ہو گیا. اور ملک میں ہم نے اب تو یہ بہت زیادہ obviously دیکھ لیا کہ ملک میں ان کی سپورٹ پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، کیونکہ جس قسم کے ظلم اور جس قسم کی بربریت کی ان کی حکومت تھی. دیکھیں اس پہ آپ اپنا کنٹرول رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ سپورٹ نہیں رکھ سکتے. اور وہی ہم نے دیکھا کہ جب کنٹرول ختم ہوا تو سپورٹ ایک دم گر گئی. ایک آخری گزارش میں یہ کروں گا کہ جس کو ہم جلدی کہتے ہیں، اب ہمیں اس جلدی کی عادت ہو جانی چاہیے. ہم نے یہ افغانستان میں دیکھی، ہم نے یہ لیبیا میں دیکھی، ہم نے یہ دیکھا کہ جب یہ رجیمز گرتی ہیں تو ہمیشہ ایک دم گرتی ہیں. صحیح. اور اب یہ بھی جاننا چاہوں گا عادل صاحب کہ انفیکٹ اب ہم اس کے بعد سمجھیں کہ جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے، اور بالخصوص جو اسرائیل کے لیے چیلنجز تھے شاید اس سے پہلے، وہ اب ختم ہو گئے ہیں، اور جو مڈل ایسٹ کا قضیہ ہے وہ بھی کہیں حل ہونے کی طرف جائے گا اب؟ نہیں یار، اتنی ہمیں دیکھیں، خواب دیکھنے میں تو کسی کو پابندی نہیں ہے. آپ بھی دیکھیں، میں بھی دیکھوں، آمین ایسا ہی ہو. لیکن میرے خیال میں کم از کم ہمیں کوئی ایویڈنس ایسا نہیں ملتا کہ حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے. حل تو بہت دور کی بات ہے. ابھی تو میرے خیال میں آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ اور برے ہوں گے. دیکھیں نا، ایک طرح سے سیریا آپ کے ریڈار سے آف تھا. ہمیں اپنے مسائل پڑے ہوئے ہیں، اندرون ہمارے تماشے بہت ہیں، بیرون بھی ہمارے تماشے بہت ہیں. تو ہم نے سیریا پہ نظر نہیں ڈالی تھی، اب ڈالنی پڑے گی کہ ایک بڑا ملک ہے، اور اس میں جو مسائل ہوں گے اس کا جو ملبہ ہے پوری دنیا پہ گرے گا، نہ صرف خطے پہ گرے گا بلکہ دنیا پہ گرے گا. تو یقیناً گمبھیر ہوں گے. پہلی چیز تو گمبھیر ہو گئی ہے نا کہ ایک جنگ ختم ہوئی ہے، ایک جنگ شروع ہو گئی ہے. وہ جو جنگ ہے وہ اب ایک طرح سے کم از کم اس وقت سیاسی جنگ ہے کہ سیریا کا کنٹرول کس کے پاس آئے گا. کیا وہ یہ جو ہے جو ریبل گروپ آیا ہے اس کے پاس آئے گا؟ اس کے ساتھ جو دوسرے ریبل گروپس ہیں ان کے پاس ابھی تک تو یونٹی کے لیے صرف ایک چیز تھی نا، ایک چیز نے ان کو جوڑا ہوا تھا، اور وہ یہ تھی کہ اسد کی جو حکومت ہے اس کو. لیکن عادل صاحب، جس پریشانی کا اظہار آپ کر رہے ہیں، نہ تو امریکی دارالحکومت سے کسی ایسی پریشانی کا اظہار کیا گیا، نہ ہی مغربی ممالک اس معاملے کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اپنی پریشانیاں زیادہ ہیں. جس طرح ہماری بہت زیادہ ہے نا،
تو دیکھیں نا ہم کئی بار زیوم کرتے ہیں کہ بڑی طاقتیں ویلی بیٹھی ہیں دنیا سنبھالنے کو. امریکہ جو ہے وہ تو اس سے بیچارے سے اپنا نہیں سنبھالا جا رہا, اور جو ٹرمپ صاحب آ رہے ہیں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے باقی دنیا میں سنبھالنے کا ایک طریقے سے. روس جو ہے وہ اپنی جنگ میں محظوظ ہے. آپ کا جو یورپین ہے, فرانس میں پرسوں حکومت گر گئی. اسرائیل کی طرف سے آپ نے یقیناً دیکھا کہ انہوں نے فوراً ایک حملہ کر کے جو ہے اس کو کیش ان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جو گولان ہائٹس ہے وہاں انہوں نے فوجی بھیج دیے. تو میرے خیال میں یہ ڈس انٹرسٹ نہیں ہے, یہ ڈسٹریکشن ہے. مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ضروری ہے, لیکن ان کے اپنے مسائل, اور یہی ہوتا ہے تغیر کے موقع پہ کہ جو ممالک ہوتے ہیں ان کے اپنے مسائل اتنے گمبھیر ہو جاتے ہیں کہ جو باقی سٹیبلٹی ہے اس کو سنبھالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں نا آپ ہمارے یہاں بھی اگر دیکھ لیں تو ہماری اپنی پالیٹکس اتنی گمبھیر ہوئی ہے کہ آپ 2-4 منٹ اس کو دے دیں گے لیکن پھر آپ آگے چلیں گے. لیکن ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی جو بساط ہے اس پہ ایک کے بعد ایک جگہ کے بعد دوسری جگہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. کبھی ساؤتھ کوریا میں جو ہے ان کی حکومت جو ہے ایک دم وہ بھی سرپرائز ہوتی ہے, وہ مارشل لا لگاتی ہے, پھر مارشل لا ہٹاتی ہے, پھر ان کو امپیچ کرنے کی کوشش ہوتی ہے, پھر وہ امپیچ نہیں ہو سکتے. اسی وقت جو ہے فرانس میں ایک امپیچمنٹ ہو جاتی ہے پرائم منسٹر کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ دنیا کی بساط بکھرتی ہے تو جب گھر ٹوٹتا ہے تو بہت ساری چیزیں ٹوٹتی ہیں. سو ان اے وے ہم ایک نیا جو گلوبل آرڈر آپ کہہ لیں یا ایک نظام جو بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں, تو وہ بننے سے پہلے بہت سی چیزیں ٹوٹیں گی. پر ایسا نہیں ہے کہ دنیا اس کو سمجھتی نہیں ہے, لیکن ایٹ دس پوائنٹ اٹ از ناٹ اے پرائیورٹی, اور اس میں وہ موقع مل جاتا ہے بہت سے پلیئرز کو. ایک لمبا میں نے جواب کر دیا, ایک جملے کی اجازت دیجیے گا. وہ یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ کچھ نہیں کر رہے. اس وقت ہر جو طاقت وہاں کی انٹرسٹڈ ہے وہ اپنے پراکسیز کو تگڑا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ جو گروپ آیا ہے اس نے اپنا نام بھی چینج کر دیا ہے. اس کے جو لیڈرز ہیں جیلانی صاحب, وہ کہتے ہیں اب مجھے اس نام سے نہ پکارو, کسی اور سے پکارو. جو اسرائیل ہے وہ اپنی کاروائی کر رہا ہے, روس اپنی کر رہا ہے, ایران اپنی, ترکی اپنی.